إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پیش کی گئی تھی جس کو ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر اسلام کے اصولوں کو بیان فرما دیا ہے. لہذا اگر کوئی اسلام کے اصولوں کو جاننا چاہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلام میں کن چیزوں کو جاننا ضروری ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان گنوائے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا جائے، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، روزہ رکھا جائے اور حج کیا جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا جائے. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان دونوں باتوں کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اے محمد آپ ہم کو بتائیے احسان کے بارے میں کہ احسان کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کی جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی جب کی جائے تو یہ سوچ کر کی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ احسان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ بات پیدا نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی عبادت ہم کریں، چاہے نماز پڑھیں، نماز کے اندر رکوع سجدہ کریں یا کوئی صدقہ کریں، روزہ رکھیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، بیواؤں کو کھانا کھلائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، حیا اختیار کریں، وہ سارے اعمال جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ سارے اعمال عبادت ہیں. لہذا اگر ہم وہ کام اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لہذا ہماری عبادت کے اندر احسان کا ہونا بہت ضروری ہے.
احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا، اچھا بنانا۔ تو عبادت کو اچھا بنایا جاتا ہے اس طرح سے کہ اللہ کی جب عبادت کی جائے تو یہ خیال کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ خیال ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا، خلوص پیدا ہوگا، اور اس بات کی ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، لہذا بہت ہی صحیح انداز میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ پیدا کر پاؤ تو یہ خیال پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عبادت کے اندر احسان کا مطلب ہے۔ اور جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ عبادت کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ دو شرطیں نہیں ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے عبادت میں کہ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی عبادت کریں تو اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے کہ وہ عبادت خالص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ وہ عمل دکھلاوے کے لیے نہ ہو، وہ عمل غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ اسی کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں سے کیا تھا۔ اللہ نے یہودیوں سے کہا، اللہ نے عیسائیوں سے کہا کہ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی کسی اور کی رضامندی نہ ہو، کسی اور کی چاہت نہ ہو، بلکہ عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جائے۔ یہ عبادت کی پہلی شرط ہے۔ یہ چیز اگر ہماری عبادت کے اندر نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری عبادت کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ اگر دکھلاوا ہے کسی غیر اللہ کے لیے، دنیا کے کسی انسان کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں کہ فلاں ہم کو نمازی کہنے لگے، فلاں ہم کو یہ کہنے لگے کہ بہت بڑا بہادر ہے، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے، بڑا سخی ہے، یہ کہنے لگے تو یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ یعنی ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے کو بھی ہم خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی پوری عبادت خالص غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ جیسے غیر اللہ کے دربار میں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان کے لیے نذر ماننا، ان کے لیے ذبح کرنا، یہ خالص شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر کسی حالت میں انسان دنیا سے چلا گیا۔ تو عبادت کے اندر پہلی شرط جو ہے، کوئی بھی عبادت ہم کریں اس کے اندر للہیت کا ہونا، اخلاص کا ہونا، خلوص کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد عبادت کی دوسری شرط ہے متابعت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا نہیں کی ہے، اور اگر کی ہے تو اس کی کمیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ کمیت مطلب کتنی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت کی ہے، وہ ثابت ہونا چاہیے اگر ہم کوئی خاص عبادت کر رہے ہیں تو۔ کیفیت یعنی کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت کی ہے۔ متابعت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ عبادت کے اندر خواہ کتنی ہی اہم عبادت ہو، اگر اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو کتنی ہی اچھی عبادت ہم کر لیں، کتنی ہی بڑی عبادت ہم کر لیں، ہم سینکڑوں رکعتیں نمازیں پڑھ لیں، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ عبادت مقبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں دو اہم فرمان ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، جس پر میری مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں، ہماری اس شریعت میں کوئی ایسا کام کیا کہ جس کو ہم نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے،
فہو رد، تو وہ چاہے جتنا عمل، چاہے جتنا اچھا عمل ہو، اللہ رب العالمین اس عمل کو اس کے منہ پر مار دے گا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر متابعت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ عبادت کے اندر دو شرطیں ہیں۔ تو آپ نے جانا پچھلے اور اس خطبے سے ابھی تک کہ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں، اور اس کے بعد ایمان کے ارکان کتنے ہیں، عبادت کے اندر احسان کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد آپ نے جانا کہ عبادت کی شرطیں کتنی ہیں، عبادت ہماری کب قبول ہوگی۔ تو اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو معاشرے کے دبے کچلے لوگ ہوں گے وہ دین سے رغبت نہیں رکھیں گے، بلکہ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتوں کو بنوائیں گے، اونٹ کے چرواہے ہوں گے اور بکریوں کے چرواہے ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ان کو کسی چیز کا ڈھنگ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنوا کر فخر کریں گے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا دنیا کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علامتیں قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں، دھیرے دھیرے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کو کہتے ہیں علامتیں صغریٰ، چھوٹی علامتیں، یہ قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، لہذا یہ علامتیں آج ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے کا دبا کچلا انسان جو ابھی تک کچھ نہیں تھا، دین کا اس کو شعور نہیں ہے، شریعت کے بارے میں اس کو کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہمارا رہن سہن اچھا ہو جائے، ہمارے پاس پیسے ہو جائیں، ہمارے پاس پراپرٹی ہو جائے، اس بات کی ہر کسی کو فکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لہذا جب اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو لوگوں کو دین سے اور زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ دین کے جو اصول ہیں جو اسی حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان اصولوں کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے عبادت کی دو شرطیں ذکر کی ہیں، اور ہم نے جو آپ کے سامنے احسان کا ذکر کیا ہے، ان کو آپ سامنے رکھیے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ رجب کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو بھی خاص اعمال کیے جاتے ہیں ذرا ہم ان کو سامنے رکھیں کہ کیا ان عبادتوں کے اندر احسان کی کیفیت ہوتی ہے، کیا ان عبادتوں کے اندر عبادت کی دو شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد، جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں یعنی 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کی تعظیم ہونی چاہیے، ان مہینوں کے اندر خاص طور سے جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، ان مہینوں میں عام انداز میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے۔ یہ مہینے، یہ مطلب ہے حرمت کا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اس ناحیے سے اہمیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا ذکر اپنی حدیث کے اندر کیا ہے۔ لہذا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے سے اس مہینے میں خاص طور سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے، عام انداز میں ساری باتیں۔ لیکن اس مہینے کے تعلق سے اگر ہم کوئی خاص عبادت ذکر کر رہے ہیں تو اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہونا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہونا چاہیے، قرآن کریم کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر دونوں جگہ نہیں ہے تو پھر ہم کو اس عمل سے توبہ کر لینی چاہیے، اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں اصل میں معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز لکھ دی گئی ہے کسی کتاب میں وہ دین ہو گئی،
میرے بھائیوں یہ بات ہم کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے خلاف بہت سی سازشیں ہوئیں اور اسلام کے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ جانے کتنی حدیثیں پڑھ لی گئی اور دین کا مذاق بنایا گیا۔ ہم نے آپ کے سامنے کئی بار ذکر کیا تھا کہ ایک بینگن بیچنے والا تھا، اس کا بینگن نہیں بک رہا تھا، بینگن فروش تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بینگن کی فروخت کو بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جس سے اس کی فروخت بڑھ جائے، خرید و فروخت بڑھ جائے۔ تو اس نے ایک حدیث گھڑ لی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ کہ الباذنجان شفاء لما اکل، کہ بینگن ہر اس بیماری کے لیے شفا ہے جس مقصد سے اس کو کھایا جائے۔ اس نے ایک حدیث گھڑ لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے ایک جھوٹی سند بیان کر کے پیش کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی باتیں ثابت کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سی باتیں تاریخ کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر اس طرح سے لوگوں نے لکھ دی ہیں، لیکن وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اس بدعت سے متعارف نہ ہو، اور بدعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں وہ بدعت رائج نہ ہو تو اس جگہ پر اس بدعت کا ذکر نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن کر دینا بھی کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے اس ناحیے سے کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کبھی آئے تو بتا سکے کہ آپ جو یہ بات بیان کر رہے ہیں اس کی دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو رجب کے مہینے میں جمعے کی رات میں، یعنی جو پہلا جمعہ پڑتا ہے اس کی رات میں ایک نماز بیان کی جاتی ہے، اس کا نام رکھا ہے لوگوں نے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب اس کا نام رکھا گیا ہے، یعنی رجب کے پہلے جمعے کی رات میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، اور اس کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، 12 رکعتیں، اور اس کے پڑھنے کا انداز بھی الگ ہے، یعنی رکوع سجدہ تو سب ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اذکار الگ ہیں، اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھو، اتنی مرتبہ یہ ذکر کرو، یہ ساری چیزیں اس نماز کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ حالانکہ محدثین کے ہاں جب ہم جاتے ہیں، ان کی باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، موضوع یعنی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی نماز ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر اپنی الموضوعات کے اندر کیا ہے، یعنی جہاں انہوں نے گھڑی ہوئی باتوں کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا، من گھڑت قرار دیا ہے، لہذا اس نماز کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ آپ جان لیں، اگر آپ سے کوئی اس نماز کے بارے میں کہے تو آپ اس کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الرغائب کے نام سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ علماء نے ذکر کیا، جمہور علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے نام پر اس مہینے میں کوئی بھی خاص عبادت ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے 22 رجب، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو کنڈا بھرا جاتا ہے اور اس میں نام دیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کی یہ نیاز ہے، ان کے نام کا یہ فاتحہ ہے اور اس کا طریقہ بھی الگ ہے۔ حالانکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ صحابی رسول معاویہ رضی اللہ عنہ کی حقیقت میں اس دن وفات ہوئی تھی، اس تاریخ میں وفات ہوئی تھی، تو سبائیوں نے، خارجیوں نے اور اسلام کے دشمنوں نے یہ سوچا، جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اس صحابی رسول کی وفات کی خوشی کیسے منائی جائے۔ تو اس وقت اسلام کا کافی غلبہ ہو چکا تھا اور لوگ اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں پھیل رہی تھیں ان کا جواب لوگ دینے لگے تھے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس خوشی کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چپکے سے منایا جائے، گھر کے اندر پردہ ڈال کر کنڈے بھرے جائیں، کھیر بنائی جائے، پوڑیاں بنائی جائیں اور اس کو چپکے سے جہاں پر اس کو بنایا گیا ہے وہیں پر کھا لیا جائے اور وہیں پر اس کے برتن بھی دھو لیے جائیں، باہر اس کی خبر نہ ہو۔ یہ انہوں نے پلاننگ بنائی باضابطہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی منانے کی اس انداز کہ باہر لوگوں کو پتہ نہ چلے
اگر پتہ چل گیا تو ہماری کھال کھینچ لیں گے، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں اس کو چپکے سے منایا جائے۔ اس کے بعد اب انہوں نے سوچا کہ اس میں اہل تشیعوں کی کارستانی تھی اور دوسرے لوگوں کی کارستانی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو جو ہے سنیوں میں کیسے رواج دیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ نکالا کہ اس میں نام ڈال دو امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ امام جعفر صادق یہ اہل تشیعوں کے امام ہیں اور بہت اچھے بزرگ ہیں، تابعین میں ان کا نام آتا ہے، لہذا بہت بڑے بزرگ ہیں اور اپنے دور کے بہت بڑے امام ہیں، لہذا ان کا نام شامل کیا گیا کہ اگر سنیوں میں اس بات کو رواج دینا ہے لہذا امام جعفر صادق کا نام اس سے جوڑ دو، تو ہمارے سنی بھائی بھی فاتحہ کے نام سے، نیاز کے نام سے یہ کام کرنے لگیں گے، لہذا جعفر صادق کا نام جوڑ دیا گیا۔ اور جعفر صادق رحمہ اللہ کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک لکڑہارا اور جعفر صادق، ان میں دونوں میں بات ہوئی تھی اور امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ اگر تم 22 رجب کو ہمارے نام کا فاتحہ کرو گے یا ہمارے نام کی نیاز کرو گے تو تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو وہ چیز عطا کرے گا، تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں گی، اور نہیں تو میدان محشر میں تمہارا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا، وہاں پر ہمارا دامن تم پکڑ لینا اگر یہ کام تمہارا پورا ہے۔ یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں، من گھڑت، بس اس بدعت کو رواج دینے کے لیے امام جعفر صادق کا نام جوڑ دیا گیا، لہذا کنڈے یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس مہینے کی ایک مشہور بدعت وہ 27ویں رجب ہے۔ 27ویں رجب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شب معراج ہے یا شب اسراء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج کرائی گئی، یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ سمجھ لیں معراج کی صرف تاریخی میں نہیں بلکہ مہینے میں اختلاف ہے، اور مہینہ چھوڑ دیجئے سال میں اختلاف ہے۔ معراج ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا یہ معجزہ تھا، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اس کا ذکر بخاری اور مسلم کی احادیث کے اندر ہے، بہت سی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا، نماز کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر عطا کیا، اوپر بلا کر، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن کس تاریخ میں یہ بات پیش آئی، اس سلسلے میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اقوال ذکر کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ رجب کے مہینے میں پیش آئی ہے معراج، کسی نے کہا ربیع الاخر میں پیش آئی، کسی نے کہا ربیع الاول میں پیش آئی، کسی نے کہا رمضان میں پیش آئی، تو اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں 27ویں رجب کے بارے میں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالاتفاق یا بالضبط کہ اس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب چلیے بفرض محال ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27ویں رجب کو کرائی گئی، اگر ہم مان لیں تب بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج راجح قول کے مطابق مکہ میں کرائی گئی، مکہ کے آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے تو مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے معراج کا جشن نہیں منایا، نہ تو آپ کے کسی صحابی نے منایا، کسی نے نہیں منایا۔ اس کی شروعات کی گئی 480 ہجری میں، اس بدعت کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ 480 ہجری میں، اس سے پہلے اس بدعت کا تصور نہیں تھا، لہذا ہم یہ بات جان لیں کہ اس رات میں جو بھی خاص عبادت کی جائے اور اگلے دن روزہ رکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عبادت کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ عبادت کے اندر 2 شرطیں ہم نے بیان کر دی ہیں، اس کے اندر متابعت رسول نہیں پائی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت آپ کی پیروی نہیں پائی جاتی، لہذا چاہے جتنے اچھے انداز میں ہم یہ عبادت کریں اللہ رب العالمین کو اس عبادت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب کی مخالفت ہو رہی ہے، لہذا جس عبادت میں اللہ کے محبوب کی مخالفت ہو ایسی عبادت کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے۔ لہذا یہ باتیں
ہم کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ تو رجب کے مہینے میں کوئی بھی خاص بات آپ سے بیان کی جائے یا کچھ کرتے چلے آ رہے ہوں لوگ تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی بھی خاص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے تعلق سے ثابت نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، دور حاضر ابھی عصر حاضر میں اور موجودہ ایام میں جو معاملہ پیش آیا وہ پردے کا معاملہ تھا، حجاب کا معاملہ تھا، نقاب کا معاملہ تھا۔ مختصر انداز میں اس کا ذکر آنا ہمارے سامنے یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارا آئین، ہندوستان کا ہمارا آئین ہمیں جو ہے مذہبی آزادی دیتا ہے، ہر شخص اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، مذہبی معاملات میں مداخلت کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پردے کا ذکر کیا ہے، پردے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور پردے کے تعلق سے جو بھی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں وہ ساری فطری ہیں۔ فطری کا مطلب انسان کے نیچر میں وہ چیز داخل ہے، کوئی چیز غیر فطری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پردے کے لیے کہا ہے تو وہ عورت کی فطرت میں داخل ہے، اور عورت جو کہ صنف نازک ہے اور اسلام نے اس کو سونے اور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی قرار دیا ہے۔ لہذا جب یہ عورت سونے اور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو سونے اور ہیرے کو انسان سرے بازار نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سر پر ڈال لیا کریں، اپنے سینے پر ڈال لیا کریں۔ اور بھی کئی ایک آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے رہا کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، کیونکہ عورت یہ خاتون خانہ ہے، سبھا کی پری نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اگر کسی نامحرم عورت سے کبھی بات کرنے کی، کسی نامحرم آدمی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اللہ نے کہا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ نرم انداز میں بات نہ کرو۔ اگر نرم انداز میں بات کرو گے تو اگر اس کے اندر منافقت ہوگی، اس کے اندر اگر کیڑا ہوگا اس کے دماغ میں تو اس کے اندر لالچ پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا نامحرم سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو نرم لہجے میں، اور جو عورتوں کا فطری لہجہ ہوتا ہے اس انداز میں بات نہ کی جائے۔ لہذا حجاب یہ ہمارا مذہبی حق ہے، یہ ہماری شرعی ضرورت ہے، اور دنیا کے اندر عورتوں کی کیسے حفاظت ہو اس میں لباس کا اور عورتوں کے پردے کا، عورتوں کے حجاب کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بھانجی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، اس کے سر میں ایک دوپٹہ تھا، دوپٹہ باریک تھا، اس سے اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سر سے وہ دوپٹہ اٹھایا اور سر سے وہ دوپٹہ نکالنے کے بعد پھاڑ کے پھینک دیا۔ صرف ہٹایا نہیں بلکہ پھاڑ کے پھینک دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے ایسا دوپٹہ اوڑھنا جائز اور درست نہیں ہے جس سے اس کے بال ڈھک نہ سکیں، بالوں کی سطح پوشی نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیں کتنا سخت معاملہ تھا عہد رسالت میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے دور میں کہ انہوں نے صرف وہ دوپٹہ پھینکا نہیں بلکہ اتارنے کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دیا کہ ایسا دوپٹہ اوڑھنا عورتوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے جس سے اس کے بال ڈھک نہ سکیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہیں تو خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں، مظاہرہ کر رہی ہیں کہ ہمیں حجاب میں رہنے کا حق دیا جائے، اور حجاب میں رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں اجازت دی جائے۔ وہی ہماری مائیں اور بہنیں بعض ایسی ہیں جو بے محابہ شادی بیاہ کی محفلوں میں گھوم رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کس قدر
یہ فتنہ ہماری قوم میں پنپ رہا ہے، جس فتنے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی عورتوں میں ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا تھا وہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اور آج ہم دیکھ لیں اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کو، جب وہ کسی شادی کے فنکشن میں شریک ہوتی ہیں تو ایک فیشن چلا ہے کہ ان کا اسکارف جو ہے ان کے چہرے پر نہیں ہوتا ہے، ان کے بالوں پر ان کا دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بال کھول کر نامحرموں کو دکھلانا وہ پسند کرتی ہیں۔ یہ فیشن چلا ہے، آپ دیکھ لیجیے سارے فیشن پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی ایک فیشن چلا تھا اسکارف باندھنے کا، بہت اچھا فیشن تھا۔ ڈھیلے نقاب کا فیشن چلا تھا، بہت اچھا فیشن تھا، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو یہ فیشن راس نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے فیشن میں ان کے جسم کی نمائش نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں پھینکے گا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، ایسی عورتیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ایسی عورتیں جو خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوں گی۔ یہ عورتیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ گھر میں رہیں تو اپنے شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ شوہر ان کو پسند کرے، لیکن یہ عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے نہیں سجتی سنورتی بلکہ نامحرموں کے سامنے جا کر سجتی سنورتی ہیں کہ وہاں نامحرم لوگ دیکھیں گے، لہذا وہاں دوپٹہ کھول دو، بالوں کی نمائش ہو، جسم کی نمائش ہو، کپڑے کی نمائش ہو۔ لہذا ان تمام چیزوں کا آپ مکمل بائیکاٹ کریں۔ ایسی شادیوں میں اگر آپ جا رہے ہیں لہذا وہاں جو ہے آپ ضرور اس بات کی کسی نہ کسی سے تلقین کریں کہ یہ جو حرکت آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، اس انداز سے جو عورتیں شریک ہو رہی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کہیں شادی بیاہ میں گئے ہیں وہاں پہ مخلوط نظام ہے، ایک ساتھ مد کھا رہے ہیں، عورتیں بھی کھا رہی ہیں، لہذا آپ فوراً نکیر کریں، کہیں صاحب خانہ سے کہ آپ نے جو یہ طریقہ اختیار کیا ہے کھانا کھلانے کا یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ لہذا اگر اس انداز سے بے پردہ ہو کر عورتیں گھوم رہی ہیں تو بڑی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا ہمیں اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پردے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے وہ فکری حکم ہے، اس کو اختیار کرنے ہی میں فائدہ ہے۔ لہذا آج کے خطبے سے ہم کو پتا چلا کہ رجب کے مہینے کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عبادت کے اندر دو شرطیں ہیں، اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے اور اللہ کے نبی کی پیروی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عبادت کے اندر احسان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور رجب کے تعلق سے جو خاص باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی وہ آپ کو معلوم ہو چکی ہیں، اور اسی طرح سے آخر میں پردے کا آپ کے سامنے ذکر ہوا، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنے گھر کی چھوٹی بچیوں کو، ماں اور بہنوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے اور اس کا حکم دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رجب کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو شرک و بدعات ہوتی ہیں اللہ تو ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اللہ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔